آیہ مبارکہ نمبر 1 سے لے کر آیہ مبارکہ نمبر 15 تک آج تلاوت قرآن پاک ہوئی ہے۔ سورہ کہف یہ مکی صورت ہے۔ مکی صورت آپ پہلے کئی دفعہ سن چکے ہوئے ہیں۔ مکی ان صورتوں کو کہا جاتا ہے جو ہجرت سے پہلے پہلے نازل ہوئی تھی۔ یہ بھی انہی میں سے ہے، پیچھے گزر چکا ہے یہ پچھلی صورت کی ایک آیت میں جب روح کا مسئلہ چھڑا تھا تو قریش مکہ نے یہودیوں کے کہنے پر ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ 3 سوال کیے تھے۔ روح کیا ہوتی ہے، اصحاب کہف کا کیا واقعہ ہے، اور حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کا کیا واقعہ ہے۔ روح کے متعلق پہلے جواب گزر چکا سورہ بنی اسرائیل میں، اور کہف کا جو واقعہ ہے اصحاب کہف کا، اس کے لیے پھر اللہ پاک نے وہ واقعہ بھی بیان فرمایا اور اس کے ساتھ کئی اور طرح کے احکامات بھی نازل فرمائے۔ سورہ کہف کی جو فضیلت، عظمت، شان ہے، یہ بڑی کمال شان ہے۔ پہلی 10 آیتیں اور آخری 10 آیتیں اگر کوئی بندہ معمول سے پڑھنا شروع کر دے تو فرمایا اس بندے کے لیے فتنہ دجال سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ فرما دے گا۔ فتنہ دجال سے محفوظ ہو دے گا۔ اور ایک روایت میں آیا ہے کہ جو شخص اس کو معمول سے پڑھنا شروع کرے جمعۃ المبارک والے دن، اس کے لیے میدان حشر میں یہ سورت نور کا ذریعہ بن جائے گی۔ اور ایک حدیث پاک میں آیا کہ جو پہلی 10 آیات پڑھ لے اس کے لیے پاؤں سے لے کر سر تک نور کا ذریعہ بنتی ہے، اور جو پوری ہی سورت تلاوت کر لیتا ہے تو اس کے لیے پاؤں سے لے کر آسمان تک یہ نور کا ذریعہ بن جائے کرتی ہے۔ اتنا بڑا نور اللہ پاک اس کو اس سورت کی برکت سے عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی صورت ہے، جتنی بھی صورتیں ہیں ساری صورتیں بڑی ہیں، اللہ پاک کا کلام ہے، لیکن یہ صورت ایک خاص ہی مقام رکھتی ہے اپنے اندر۔ اس کی تلاوت الحمدللہ آج شروع ہو چکی اور 15 آیات تلاوت ہوئی ہیں۔ پہلی آیت پر ذرا غور کیجیے گا، پیچھے یہ صورت گزری ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اس کی پہلی آیت تھی سورہ بنی اسرائیل کی، وہاں تھا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یہاں ذرا غور کیجیے، یہاں ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب۔ پچھلی سورت جو گزری سورہ بنی اسرائیل، اس میں ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات دی ہے سیر کروانے کے لیے۔ اور یہاں ہے الحمدللہ، وہ سبحان اللہ، یہ ہے الحمدللہ، سب خوبیاں اس پاک ذات کے لیے۔ کون سی پاک ذات؟ وہاں ہے سبحان الذی، یہ ہے الذی انزل، وہ ہے اسریٰ، یہ ہے انزل علی عبدہ الکتاب، وہاں بھی عبدہ ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اور یہاں بھی انزل علی عبدہ، فرمایا پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات لے گیا معراج کے لیے۔ اور یہاں فرمایا سب خوبیاں اسی پاک ذات کے لیے جس نے اپنے اسی بندہ خاص پر کتاب عظیم کو نازل فرمایا، کتاب عظیم قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور اس میں کسی قسم کا ٹیڑھا پن نہیں رکھا، اس کتاب میں کسی قسم کا ٹیڑھا پن تو چھپی ہوئی بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں رکھی، سب کچھ کھول کر تیار ہو چکا ہوتا ہے۔ قیمہ، یہ عدل والی کتاب ہے، عدل والی کتاب ہے۔ لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا، تاکہ وہ ڈرائے،
کون ڈرائیں؟ پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈرائیں کن کو؟ جو اکثر شدیدہ ہے ملت اپنی طرف سے قرآن عظیم کے مخالف ہیں، اسلام کے مخالف ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخالف ہیں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ فرمائیں اور ان کو ڈرائیں۔ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، ان کو ڈرانا ہے اور ایمان والوں کو خوشخبریاں سنانی ہیں۔ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، ایمان والوں میں بھی کئی قسم کے ایمان والے ہیں۔ ایمان والے وہ جو یعملون الصالحات کرتے ہیں، اچھے اعمال کرتے ہیں، اور کئی وہ ہیں جو اچھے اعمال نہیں کرتے۔ یہاں شرط لگائی ان ایمان والوں کو خوشخبریاں سنا دو جو اچھے اعمال کرتے ہیں۔ کس چیز کی خوشخبری؟ ان لہم اجرا حسنا، کہ ان کے لیے جو اجر ہے وہ بہت ہی خوبصورت اجر ہے۔ وہ اجر کیا ہے؟ کہ حسنا کی تفسیر میں لکھا تفسیر کہ حسنا کا مطلب ہے ان کو اجر دیا جائے گا بدلے میں کس چیز کا؟ جنت کی صورت میں، اور وہاں جب جائیں گے ماں کسی نبی کی ابدا، وہاں ان کو ہمیشہ رہنا ہے، وہاں سے کوئی نکال نہیں سکے گا۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور ڈرانا ہے ان لوگوں کو بھی جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے انہیں لیے بیٹا بنایا ہوا ہے۔ ان کو بتانا ہے کہ شرک سے بات آ جائے۔ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ، ان کو تو پتہ کوئی نہیں کسی چیز کا۔ یہ جو کہتے ہیں اللہ پاک نے انہیں لیے بیٹا بنایا، اللہ پاک فرماتے ہیں کوئی علم کوئی نہیں۔ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ، ان کے آباء اجداد کو کوئی نہیں پتہ۔ یہ جاہل نظریات اپنا کر، غلط نظریات اپنا کر، جاہلانہ نظریات اپنا کر ان کے پیچھے چلے ہوئے۔ اور یہ جو کہتے ہیں نا کہ اللہ پاک نے بیٹا بنایا اپنے لیے، یہ ان کا یہ کلمہ، یہ جملہ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، فرمایا یہ بہت بڑی بات کرتے ہیں، یہ کلمہ بہت بڑا ہے کہ منہ سے جو نکلتا ہے کہ اللہ پاک نے اپنے لیے بیٹا بنایا۔ ان یقولون الا کذبا، نیرا جھوٹ بولتے ہیں جب یہ کہتے ہیں ایسا۔ اب ان لوگوں کے پیچھے جو یہ کہہ رہے تھے، ان کے پیچھے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار تشریف لے کے جایا کرتے تھے کہ بچ جاؤ، اپنے گندے نظریے سے باز آ جاؤ، شرک چھوڑ دو، برائی چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مان دو۔ بار بار آپ کے ان کے پاس تشریف لے جاتے، جب یہ آگے سے مانتے نہ اور الٹا مذاق اڑاتے، طرح طرح کی باتیں کرتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی درجے پر رنجیدہ ہو جایا کرتے تھے، پریشان ہو جایا کرتے تھے، ان کو ایمان کیوں نہیں مل رہا اور یہ کیوں نہیں آ رہے، اگر یہ نہ آئے تو یہ جہنم میں جلیں گے، سڑیں گے۔ تو ان کے ان اعمال کی وجہ سے، نظریات کی وجہ سے جو عذاب ملنے والا تھا اس سے غمگین ہوا کرتے تھے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بعض دفعہ تو اتنا غم آپ اپنے اوپر لے جاتے کہ ساری رات آپ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں کھڑے ہو کر اپنی آنکھوں پر سے آنسو نکالتے ہیں کہ اللہ یہ تیرے بندے ہیں، تیری مخلوق ہے، اگر یہ جہنم میں گئے تو سڑے گے، یہ ان کو ایمان کیوں نہیں مل رہا۔ جب اس طرح کی کیفیت آپ کے اوپر طاری ہو جایا کرتی تب اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی ہے، فرمایا قرآن لگا واقعی نفس کا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی خاطر کیا آپ اپنی جان پر کھیل جائیں گے؟ جان پر کھیل جانے کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو شکر میں ڈالیں گے، اپنی جان مبارک کو مشقت میں ڈالیں گے آپ ان کی خاطر، ان کے پیچھے لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا، وہ اس بات پر آپ اپنے آپ کو غم میں ڈالیں کہ یہ قرآن عظیم کے اوپر ایمان نہیں لے کے آ رہے، تو آپ اپنے آپ کو غم میں ڈالیں گے، ایسا نہ کریں آپ۔ بس آپ کا کام ہے تبلیغ فرما دینا، آپ تبلیغ فرمائیں، یہ ایمان لے آئے تو اپنے بھلے کو ایمان لے کر آئیں گے، یہ ایمان نہیں لاتے تو ان کا نقصان ہوگا، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ ایمان کیوں نہیں لے کر آئے، بس آپ اپنا کام کریں تو نہیں کریں۔
یہ ہمارے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم جتنے غم کھانے والے ہیں ان لوگوں کا بھی جو جہنم میں جانے کو مستحق ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے حضور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا کیا ہے، بس آپ کا کام کا تکلیف فرما ہے۔ آپ جب غم کھاتے ہیں تو آپ کا غم خود سے نہیں دیکھا جاتا، اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت فرماتا ہے۔ یہ اس طرح کا فرمان بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت والا فرمان ہے۔ اس طرح کی آیات انشاءاللہ آگے بھی آئیں گی۔ سورہ طٰہٰ کی شروع وَأَنْتَ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن عظیم ہم نے آپ پر اس لیے نازل نہیں فرمایا کہ آپ اپنے آپ کو مشقت میں ڈال دیں، آپ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالیں، اس لیے ہم نے قرآن عظیم نازل نہیں فرمایا، بلکہ یہ تو رحمت کے لیے ہم نے نازل فرمایا۔ سورہ المزمل کے اندر بھی ایسی ہی آیات کا حکم ملتا ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو عبادت کے لیے فرمایا تو آپ نے سارے سر رات کو کرنا شروع کر دیا اور اتنا قیام فرمایا کہ آپ کے پاؤں مبارک پر برف آ گیا، سوجن آ گئی، برف پڑ گیا، فرمایا کہ آپ اتنی دیر قیام نہ فرمایا۔ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت کیا کرو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہوتا ہے کہ آپ کو پاؤں میں برف پڑ جاتا ہے، آپ اتنی عبادت نہ کیا کریں، قیام نہ فرمایا کریں، ہاں تھوڑی دیر قیام فرما لیا کریں، باقی تھوڑی دیر آپ بھی فرما لیا کریں، جو کہ آپ نے جو کام کرنا ہے وہ کام کو بہت بڑا کام ہے۔ سارا دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقت گزارا کریں، یہاں بھی ویسا ہی ارشاد ہے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً، جو بھی زمین پر ہم نے بنایا ہے اس میں ہر چیز آتی ہے، اولاد ہے، بچے ہیں، مال ہے، دولت ہے، کاروبار ہے، بلڈنگیں ہیں، سونے ہیں، زیورات ہیں، جو جواہرات رکھے گئے کائنات میں سارے کے سارے، فرمایا یہ ہم نے رکھے اس لیے لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اب دیکھیں کہ جن کو یہ مل چکے ہیں یا جن کو نہیں ملے ان کی خاطر کوئی بندہ ان کے پیچھے لگ کر ہماری اطاعت سے منہ نہیں موڑ دیتا، یہ آزمائش بنائی گئی ہے۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان میں سے کون احسن عمل لے کر آتا ہے ہمارے سامنے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے جو اپنی انعامات رکھی ہیں، دولت رکھی ہوئی ہے، بڑے بڑے پہاڑ رکھے ہوئے ہیں، سونے کے پہاڑ بنائے ہوئے ہیں، طرح طرح کی معدنیات بنائی ہیں، ہمارے ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے یہ سب کچھ کھلے میدان کے اندر ریزہ ریزہ کرتے چھوڑ دیے جائیں، یہ سب چیزیں ایسے بکھری پڑی ہوگی اور کوئی بھی ان کی طرف منہ کرنے والا نہیں ہوگا۔ وہ دن کون سا دن ہوگا؟ میدان حشر، قیامت کا دن، کون جائے دولت کے دن، کچھ نہیں ہوگا، یہ سب روئی کی طرح اتار دیے جائیں گے۔ فرمایا ام حسبت، اب یہاں سے اصحاب کہف کا واقعہ فرما رہا ہے، تم کیا سمجھتے ہو کہ ان اصحاب الکہف والرقیم، یہ غار والے، کہف کا معنی ہے غار، کہف کا معنی غار جو پہاڑ کے اندر غار ہوتی ہے، سرنگ ہوتی ہے غار، یہ کہف اس غار کو کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ وہ کہف والے جو تھے وہ والرقیم، اور جو ایک جنگل کے کنارے رہتے تھے وہ کانوں من آیاتنا عجبا، وہ ہماری نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی تھے، یہ سمجھتے ہو؟ فرمایا ہماری تو کائنات میں کتنی ہی نشانیاں جو ہم نے تیار کی، تو ان ساری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوئی تھی، اس میں تعجب والی کوئی بات نہیں ہے، تعجب والی کوئی بات نہیں ہے۔ اس پر میں رات کو پڑھ رہا تھا تو ایک جب 300 سال اور 9 مہینے گزر چکے ہوئے تھے تب ایک ایمان والا بادشاہ آیا تھا، اس بادشاہ نے یہ سوال اٹھایا تھا، اس بادشاہ کے سامنے یہ سوال اٹھایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ماننے کے بعد دوبارہ زندگی کیسے دے گا؟ تو اس نے اپنی طرف سے بڑا سمجھانے کی کوشش کی لوگوں کو، لوگ نہیں سمجھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ 309 سالوں کے بعد سوال ابھی آنا تھا قوم کی طرف سے، لوگوں کی طرف سے، تو ان کو جواب دینے کے لیے 309 سال پہلے ہی
اللہ پاک نے یہ واقعہ بنانے کے لیے اپنی نظام قدرت کا سسٹم چلا دیا۔ وہ یہ کہ یہ اصحاب کہف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس اول فتیہ، یہ فتیہ تھے، فتیہ مانا نوجوان، یہ سارے نوجوان تھے، انہوں نے پناہ لی الی الکہف، غار میں جا کر، فقالو، وہاں انہوں نے مجھ سے دعا مانگی، ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے ہمارے رب ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما دے، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمارے لیے ہماری اس مسئلہ میں، اس معاملے کے جو صحیح راستہ ہے وہ ہمارے لیے نکال دے۔ فضربنا علی آذانہم، تو ہم نے ان کے کانوں پر ضربنا ہوتا ہے مارنا، جیسے تبکی مارتے ہیں بچے کو سلانے کے لیے سمجھتے ہیں، اللہ پاک فرماتا ہے فضربنا علی آذانہم بالکہف، ہم نے ان کے کانوں پر دھمکیاں ماری ہیں۔ کتنے سال؟ سنین عادت، کئی سال، واقعی سالوں کی تفسیر خود اللہ پاک واضح کرنا کا لفظ ہو گیا، پر کئی سال پھر ہم نے ان کے کانوں پر دھمکیاں ماری، اس بات ثم بعثناہ، پھر ہم نے ان کو اٹھایا بھی، لنعلم ای الحزبین، تاکہ ہم دیکھیں ان دو گروہوں میں سے کون سا گروہ احصیٰ لما لبثوا امدا، ٹھہرنے کی مدت صحیح طریقے سے سناتا ہے۔ اب یہ اجمالی یہاں تک اجمالاً واقعہ ہے، آگے بیان ہے نحن نقص علیک نبأہم بالحق، یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب ہم تمہارے سامنے کھول کر ان کا واقعہ بیان کرتے ہیں، ہم تمہیں کھول کر ان کا واقعہ سناتے ہیں۔ یہاں لفظ بیان ہوا ہے نقص، یہ قصہ سے بنا، ہم تمہیں ان کا واقعہ سناتے ہیں، وہ واقعہ تھا۔ اس کا مطلب ہے صحابہ کرام کے واقعے کا تذکرہ کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے۔ اور جو یہ واقعہ سنانے والوں کو، یہ سب سارے یہ تو اولیاء کرام ہی نا اس دور میں، جو اس واقعہ کو سنانے والوں کو غلط نظریے سے کومنٹ کرے، غلط باتیں کومنٹ کرے، تو حقیقت میں اپنی ہی گمراہی کا سامان کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ یہ واقعہ ہمارے سے بیان فرما رہا ہے، پوری صورت اس پر نازل ہے۔ فرمایا ہم تمہیں ان کا واقعہ حق کے ساتھ سچا بیان کرتے ہیں، وہ ہے کہ انہم فتیہ، فرمایا یہ نوجوان تھے، آمنوا بربہم، اپنے رب پر ایمان لے آئے ہوئے تھے، وزدناہم ہدی، اور ان کے ایمان پر ہم نے ان کو مزید ہدایت کے راستے بھی دکھا دیے ہوئے تھے، وربطنا علی قلوبہم، اور ہم نے ان کے دلوں کو ٹھاس بتائی تھی، ان کو سکون دیا تھا، مضبوطی دی تھی اس ایمان کے اوپر جو ان کو عطا ہوا تھا۔ اس بات جب وہ کھڑے ہو گئے قوم کے سامنے، فقالو، تو کہنے لگے ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب وہی ہے جو آسمانوں کا رب ہے، جو زمین کا رب ہے، لن ندعو من دونہ الہا، ہم اس کے علاوہ کسی کو اپنا معبود نہیں بنائیں گے، لقد قلنا اذا شططا، اگر ہم کسی اور کو معبود بنا لیں ہم تو پھر حد سے گزرنے والے ہو جائیں گے۔ ہؤلاء قومنا، یہ ہماری قوم ہے، یہ نوجوان کہنے لگے اپنی قوم کو خاطب کر کے، یہ ہماری قوم ہے، اتخذوا من دونہ آلہہ، جنہوں نے اللہ پاک کے علاوہ اور معبود بنا لیے، لولا یأتون علیہم بسلطان بین، یہ اپنے معبودوں کے متعلق کیوں نہیں ہمارے سامنے کوئی دلیل لے کر آتے۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، تو اس سے بڑا ظالم کون جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھتا ہے، جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتا ہے، اس سے بڑا ظالم کون؟ یہ اللہ پاک نے جھوٹ فرمایا، بڑی تفصیل سے ان کا واقعہ خود بیان ہوگا۔ یہ وہ تبلیغ کر رہے ہیں اپنی قوم کے سامنے کھڑے ہو کر، اس وقت کا جو بادشاہ تھا، اس بادشاہ نے زبردستی غیر اللہ پاک کے علاوہ کو معبود بنوایا، اور لوگوں کو زبردستی مجبور بھی کرتا تھا کہ ان باطل معبودوں کو مانو۔ تو یہ نوجوان تھے جن کی
تعداد بھی آگے ذکر ہوگی۔ اور انہوں نے جب بادشاہ کا مقابلہ کیا، بادشاہ نے پلاننگ بنا لی تھی ان سارے نوجوانوں کو شہید کرنے کی۔ جب شہید کرنے کی غرض سے اس نے ان کے پیچھے فوجیں لگائی تو یہ رات کے وقت پہ وہاں سے چھپتے ہوئے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اپنے گھر سے نکل پڑے۔ جب نکلے اس پہاڑ میں چلے گئے جس پہاڑ میں یہ وار تھی، اس کا ذکر بھی آگے تفصیل سے انشاءاللہ کریں گے۔ تو وہاں جب پہنچے تو انہوں نے کوئی دعا مانگی کہ اللہ ہمارے اوپر اپنی رحمت نازل کر اور ہمیں ہر قسم کی جو ہدایت ہے وہ نصیب فرما۔ تو وہاں پہ اللہ پاک نے ان کو سلا دیا، اور سلانے کے لیے جو میٹھی نیند سلایا جاتا ہے اس کے لیے جو تب بھی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم خود دیا کرتے ہیں۔ ہم خود دینے سے مراد یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ خود تب بھی دیتا تھا، اس سے مراد ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے جھونکے ان کے اوپر دے کر ان کو سلائے رکھتا تھا کہ تم آرام سے سوئے رہو، تمہیں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اب یہ وہاں غار میں سوئے ہوئے تھے، وہاں ان کے ساتھ کیا ہوا باتیں انشاءاللہ تعالیٰ ہوگئے آیات میں اللہ تعالیٰ کو بیان فرمائے گا۔